بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے علماء پر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے خبردار کریں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے انذار کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے۔ انذار کی اس عظیم ذمہ داری کے چند ضروری تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ علماء لوگوں کو شرک کی آلائشوں سے بچا کر توحید کی صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ انہیں نبوت و رسالت کے حقائق سے آگاہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ تیسرے یہ کہ آخرت پر ان کے ایمان کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چوتھے یہ کہ انہیں یہ بتائیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے جسے ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ نفس فرما برداروں کو جنت میں بسایا جائے گا اور آلودہ نفس سرکشوں کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ان حقائق کی مسلسل تذکیر ہی علماء کی اصل ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے جو اپنی الہامی قوت کے ساتھ دلوں اور ذہنوں کو مفتوح کر دیتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کے حدود کا لازماً پاس کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تذکیر و نصیحت اور محض یاد دہانی تک محدود رکھیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کسی زبردستی، کسی دھونس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ گنجائش دینی ہوتی تو وہ اپنے پیغمبروں کو دیتا، مگر ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ان کا کام صرف اور صرف یاد دہانی ہے۔ ان کے لیے بھی کسی زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ غاشیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کرا دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر انبیاء کا کام محض تذکیر و یاد دہانی تک محدود ہے تو ایک عالم دین اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اس کا کام تو بس یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے پیغام کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کی زبان شیریں ہو، اس کا استدلال مضبوط ہو، اس کا انداز خیر خواہانہ ہو، اس کی تنقید شائستہ ہو۔ دعوت کا یہی اسلوب ہے جو دلوں میں گھر کرتا ہے اور بنجر زمینوں میں بھی پھل پھول اگا سکتا ہے۔